بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایمان کی نیک حالت میں رکھے۔ آج سورۃ بقرہ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے، اس کی آیت نمبر 135، 136 اور 137 آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ یہ تینوں آیتیں جو ہیں وہ مثلا یہ جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، یہ بھی انہی کے ریلیٹڈ آیتیں ہیں۔ تو یہ تینوں آیتوں جو ہے نا وہ ایک ہی مسئلے کے متعلقہ ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو ایک اللہ کے پرستار ہیں، ابراہیم کے دین پر قائم ہیں۔ وہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو وہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، اور یعنی وہ مشرکین نہ ہی عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین تھے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کی کتاب پر ایمان لائے ہیں، اور ہم پر جو نازل ہوئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور اولاد یعقوب پر جو نازل ہوئی ہیں، ہم ان کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی ہیں، اور نہ صرف ان کتابوں پر بلکہ ہم کو تو ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ہم ان انبیاء میں سے کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، اور ہم سب اللہ کے یعنی اللہ کے مسلم ہیں، یعنی ہم سب اللہ کے لیے مسلم ہیں۔ مثلا اس بات کے مثلا اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ نصرانی ہیں، یا یہ جو اہل کتاب ہیں یا عیسائی جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مثلا تمہیں یعنی کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں کہیں، یہ جو اہل کتاب مشرکین ہیں یا عیسائی ہیں، ان سے کہیں کہ تم بھی ایک اللہ کی پیروی کرو تاکہ تمہیں بھی ہدایت مل جائے۔ تو ہم دین ابراہیم پر قائم ہیں۔ تو جو ابراہیم تھے وہ یہودی، عیسائی اور مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ ایمان لانے والے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ مسلم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اللہ کی جو نازل کی گئی کتاب میں ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جن پر نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر جو نازل ہوئی ہے نا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، تو بلا تفریق جو ہے نا وہ مثلا بلا تفریق تمام انبیاء اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہدایت یاب ہو سکتے ہیں۔
ابھی تو یہ خود ہی مثلا ہدایت پر نہیں ہے تو تمہیں کیا ہدایت پر لا سکتے ہیں؟ اے ایمان والو، اگر یہ منہ پھیر لے جس طرح تم ایمان لائے ہو اور اس طرح ایمان نہ لائیں تو بس یہ تمہاری مخالفت پر کمر بستہ ہیں، لیکن یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کے مقابلے میں اللہ اکیلا ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور وہ ان کی تمام مخالفانہ جو باتیں وہ سن رہا ہے، اور اسے ان کی تمام سازشوں کا علم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان تھے انہیں، جو انبیاء علیہ السلام تھے انہیں، مسلمانوں کو یعنی کہ تسلی دی کہ اگر تم نے انہیں کہہ دیا کہ تم ایمان لاؤ رسولوں پر جو انہیں کتابیں دی گئی ہیں اس پر، تو اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اگر یہ نہیں لا رہے ہیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ چالیں چل رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ان کو خوب علم ہے، اور اللہ پاک ان کے خلاف تمہارے لیے، مثلا اللہ پاک تمہارے لیے کافی ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان بننے کے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اس پر، جو اس میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اور جن باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن باتوں سے منع کیا گیا وہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیتیں ہیں ایمان لائیں اللہ پر، اس کے متعلقہ قرآن پاک میں کافی زیادہ صورتیں ہیں، اور ان میں آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو مثلا سورۃ آل عمران میں اس میں کہتے ہیں کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے جو اس پر نازل کی گئی ہیں، اور کتابیں جو مثلا جو کتابیں نازل کی ہیں اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اور جن انبیاء پر نازل کی ہیں اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مثلا ہم ان میں کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں، سورۃ مائدہ میں، انشاءاللہ آگے چل کر ہم ان باتوں کو اور زیادہ ہائی لائٹ کریں گے۔ تو بیسک جو ہے وہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہ میں پڑے رہیں، جب ہمارے پاس آئیں گے تو جو انہوں نے کمایا ہوگا اس کا بدلہ ہی انہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لیے عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کی مثلا نہ تصدیق کرو اور نہ یعنی ان کے بارے میں تکذب کرو، بلکہ آخر تک آپ نے یہ فرمایا کہ یعنی یہ کتابیں جیسی آئی ہیں، جس صورت میں بھی آئی ہیں، انہیں ویسے ہی پڑھیں۔ مثلا عیسائیوں کی کتابیں ہیں، ایسی زبور تھی، ایسی انجیل تھی، ایسی تورات تھی، تو وہ ان میں بھی ہماری کتاب کا ذکر تھا، ان میں بھی ہمارے رسول کا ذکر تھا، ان میں بھی یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن جو بندہ جس یعنی کہ معاملے میں، جس کام میں جتنی زیادہ ایفرٹ کرے گا، اس کو ایفرٹ کرے گا اور اس کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کو اتنا ہی علم ملے گا۔ ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک دی، ہمارے نبی ہیں، ان پر اتری، ہم یعنی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے، سورۃ بقرہ شروع ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کی صفتیں ہائی لائٹ کر دی ہیں کہ یہ بندے جو ہیں یہ ایمان والے ہیں۔ یعنی سورۃ بقرہ بھی شروع ہوئی تھی تو میں نے وضاحت سے اس میں کہہ دیا تھا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ 6 باتیں جو ہیں مسلمانوں میں جو ہائی لائٹ کر دی گئی ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اس کے آگے آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو اس ترکڑی میں رکھ کے تولیں کہ جو اللہ نے 6 باتیں مسلمانوں میں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہ جس میں ہوگا وہ بندہ ایمان لائے گا، ایمان والا وہ بندہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ادا کرے، ٹھیک ہے، آخرت پر یقین رکھے، انبیاء پر جو ہے ایمان لائے، اور جو اس سے انبیاء پہلے تھے ان پر بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے، نماز قائم کرے، آخرت پر جو ہے وہ یقین رکھے، ٹھیک ہے، تو نماز ادا کرے، جو مثلا سب سے پوائنٹ جو تھا وہ ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ نماز ادا کرے، ٹھیک ہے۔ تو مثلا جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں،
ٹھیک ہے، ان پر چلے اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مثلاً 6 جو ہے باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دی ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے جس میں یہ باتیں ہیں، تو وہ بس بات ختم۔ تو بندہ اپنے آپ کو راہ کے تولے کہ بھئی میں کہاں کھڑا ہوں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے ہماری اللہ سے ملاقات ہو، ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے جمع کر لینا چاہیے جو کہ ہم آگے جا کے پیش کر سکیں کہ اے میرے پروردگار، ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے نماز ادا کی، تمہارے دیے ہوئے میں سے خرچ کیا، ہم انبیاء پر بھی ایمان لاتے رہے، ہم نے کتابوں پر بھی ایمان لائے، ہمارا قیامت پر بھی یقین پکا تھا۔ بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے، واپس اسی پر آتے ہیں۔ یعنی مین پوائنٹ اس کا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن کاموں سے منع کیا وہ نہ کریں، اور جس کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور انبیاء پر ایمان لائیں، جو ان پر کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ہی راستے پر چلائی رکھے، صراط مستقیم پر ہی قائم رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک ہمیشہ ہم جب بھی کہیں ہمارا پاؤں جو ہے پھسلے تو یا رب تیرے آگے دعا ہے، جہاں بھی کہیں ہم پھسل جائیں تو یا اللہ تو ہی ہمیں اٹھا کے سیدھا کر دینا اور اپنے راستے پر ہی چلائے رکھنا۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔